إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ نساء کی آیت نمبر 50 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 51 اور 52 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الم تر الی الذین، کیا آپ دیکھتے نہیں ان لوگوں کی جانب اوتوا نصیبا من الکتاب، جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے ہیں. یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر یا جادو پر. والطاغوت، اور طاغوت پر. ویقولون، اور کہتے ہیں للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے. ہؤلاء، یہ لوگ ہیں اہدی، زیادہ ہدایت پر. من الذین آمنوا سبیلا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے رستے کے معاملے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے. فلن تجد لہ نصیرا، تو ہرگز آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے. اہل کتاب اور بالخصوص اہل کتاب میں سے یہود کی اہل ایمان سے دشمنی اور حسد اور بغض کس قسم کا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی. تو فرمایا کہ یہ مسلمانوں سے حد درجہ بغض رکھتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر زبان تروڑ مڑوڑ کر ایسے کلمات کہتے ہیں جس کا معنی دو طرح سے ہو سکتا ہے، اور وہ خود برا معنی لیتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ تم باز آ جاؤ وگرنہ اللہ تمہارے چہروں کو مسخ کر دے گا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے تم بھی ہفتے کے دن جیسے لوگوں کی طرح لعنت کر دیے جاؤ گے. اور پھر فرمایا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا اور اس کے سوا باقی تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. اور پھر فرمایا کہ تم اپنی پاکیزگیاں نہ بیان کیا کرو، اللہ ہی ہے جو پاکیزہ کرنے والا ہے، اور جو کوئی اس طرح کرے اس کے کھلے گناہ کے اوپر، اور یہی بات کافی ہے. اب فرمایا کہ یہ لوگ جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا، یعنی یہود جو ہیں، کہ آسمان سے اترنے والی کتابوں میں سے تورات ان پر نازل ہوئی. فرمایا یہ کیسے ہیں؟ یؤمنون بالجبت، یہ جبت پر ایمان لاتے ہیں. مختلف تفاسیر میں جو صحابہ کرام سے منقول ہیں، جبت کا معنی بت بھی آیا ہے، جبت کا معنی جادو بھی آیا ہے، اور ایک روایت میں جبت کا معنی پتھروں سے لکیریں کھینچ کر پھال نکالنا اور ذائچے بنانا اور پرندوں کو اڑا کر پھال نکالنا کہ یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. طریقہ یہ تھا، پرندہ اڑاتے تھے
کہتے تھے اگر دائیں کو چلا گیا تو یہ کام ہم کریں گے، بائیں کو چلا گیا تو یہ کام نہیں کریں گے، کہ گویا پرندہ غیب کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جبت کے اندر داخل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں جبت جادوگری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہود جو ہیں یہ کیسے ہیں، اپنے ایمان میں شرک کے ساتھ ساتھ یہ جادو پر ایمان لاتے ہیں، یہ جادوگری کے جو ہے نا گناہ گار۔ اور معلوم ہے قرآن میں جا بجا ان کی اس جادوگری کے حوالے سے جو آزمائش ہوئی اس پر تفصیل ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مخالفت میں بھی جنات کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنے کے لیے، اور پھر اللہ کی طرف سے ہاروت ماروت نامی دو فرشتوں کے ذریعے جو آزمائش کی گئی اور جادو اتارا گیا، لیکن ساتھ بتایا گیا کہ یہ کفر، اور تم اس آزمائش میں اور کفر میں مت پڑو۔ لیکن انہوں نے انبیاء کی تعلیم کو چھوڑ دیا، اور جو آزمائش کے طور پر علم اترا تھا اس کے پیچھے پڑ گئے، اور اب بھی اسی کے پیچھے پڑتے ہوئے ہر دور میں شیطانی اعمال اور فال نکالنا اور اس جیسے دیگر شیطانی اور سفلی کام کرنا، یہ ان کا طرز عمل۔ اور ساتھ فرمایا کہ جبت کے ساتھ ساتھ یہ طاغوت پر بھی ایمان لاتے۔ طاغوت، سب سے بڑا طاغوت شیطان، اور ہر وہ چیز طاغوت ہے جو حد سے تجاوز کر کے اللہ کے رستے سے روکنے والی بن جائے۔ طاغوت کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے طغا یا طغا، ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں جی پانی کی طغیانی کی وجہ سے ایسے ہو، یہ جو طغیانی ہوتی ہے یہ بھی یہی لفظ ہے طغا۔ جب کوئی چیز کناروں سے باہر نکل جائے، ابل پڑے، اپنی حد سے متجاوز ہو جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ طغیانی میں ہے۔ تو ہر وہ شخص یا ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ رب العزت سے روکنے کا سبب بن جائے، وہ چیز طاغوت ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات وہ کھل کھلا کر بالکل دین کے اس مقابل آ کے کھڑے ہونے والا ہوتا ہے، جیسے شیطانی نظام ہے یا کفریہ نظام ہے، کہ وہ براہ راست اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والا اور اللہ رب العزت کے دین سے روکنے والا ہوتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو الحاد ہے اور جو کفر ہے، جو اللہ کے دین کے بالکل مساوی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، سب سے پہلا شبہ یہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ سارے کا سارا دنیا کا نظام یہ سائنٹیفک ایوولوشنری پروسیس ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے۔ دنیا کھربوں سال پہلے جو ہے وہ بگ بینگ تھیوری کے نتیجے میں پیدا ہوئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتے ہوتے مختلف مخلوقات سروائیول فار دا فٹسٹ اس اصول کے تحت اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں اختیار کرتے گئے، یہاں تک کہ کرتے کرتے اور ذہین ہوتے اسمارٹ ہوتے ہوتے انسان کی شکل اختیار کر گئے، اور ایسے ہی آگے چلتا رہے گا۔ اور جیسے جیسے مخلوقات کو جو ضروریات ہوں گی اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں گی، اور یہی دنیا کا نظام ہے۔ اللہ نے پہلے قرآن میں نازل کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آتے ہیں اس دنیا کے اندر، کھاتے پیتے ہیں، نموت و نحیا، مرتے بھی ہیں اور زندہ ہو جاتے ہیں، یعنی نظام چلتا رہتا ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہماری یہ ہلاکت جو ہے یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، امتداد زمانہ کے ساتھ، دہر وقت کے گزرنے کے ساتھ بس ہم ہلاک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی کسی نے قیامت نہیں قائم ہونی، اور کوئی آگے کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہی دنیا کی زندگی ہے، یہیں پر جینا ہے، یہیں پر مر جانا ہے، اس لیے یہ ایک مرتبہ ہی ملی ہے۔ تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ شہوات کے پیچھے لگ پڑو، اپنی خواہشات کو پوجو اور اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لو، جس قدر زیادہ اپنے آپ کو خوش کر سکو اتنا کرو۔ اس کے لیے کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی حلال اور حرام کا کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی جائز اور ناجائز کا کانسیپٹ نہیں ہے، کسی حد کو تسلیم نہ کرو۔ جو حد قائم کرنے کوئی کسی جگہ رکنے کا سوال اٹھائے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا دو۔ دین کو لوگوں کے دماغ کا ایک جو ہے نا افتراء انگیزی یا ایک لوگوں کی مذہبی لوگوں کی ذہن کی اختراع بنا دو اور اس کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کر دو، اور یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد اپنے آپ کو بالکل آزاد تصور کرو۔ تو یہ سارے کا سارا جو بندہ یہ مانتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود طاغوت بن جاتا ہے، وہ خود اللہ کے دین سے روکنے والا بن جاتا ہے، وہ دوسروں کو بھی اس چیز کی دعوت دیتا ہے اور پھر شبہات پیدا کرتا ہے اور شہوات کی طرف لگاتا ہے۔ تو شیطان جیسے خود گمراہ ہوا تھا، فرشتوں کی مجلس میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کو اللہ کی ذات پر ایمان ہے
بار بار قرآن کہتا ہے کچھ جگہوں پر وہ کہے گا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں نہیں تمہارے ساتھ، مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ ڈر لگتا ہوتا تو خبیث یہ کام کرتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن یقین پکا ہے اس کو کہ اللہ کی ذات ہے اور میں نے مہلت لی ہوئی ہے اور قیامت کے دن میرے ساتھ یہ حشر ہوگا، لیکن اپنے تکبر میں اور اپنے حسد میں اور بغض میں اتنا پختہ ہے کہ کسی چیز سے رکنے والا نہیں۔ تو یہی معاملہ وہ لوگوں کے ساتھ بھی کرتا ہے جن کو اپنے جیسا شیطان بناتا ہے، ان کو دلائل بھی پتہ چل جاتے ہیں، ان کو واقعات اور حادثات نظر بھی آتے ہیں، ان کو شواہد بھی نظر آتے ہیں، ان کو لوگوں کی زندگیوں کے اندر ہونے والے واقعات سے عبرت بھی پکڑنی چاہیے، لیکن نہیں پکڑتے۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر کفر اور طغیانی اتنی بھر چکی ہوتی ہے کہ اب ایمان کے رستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ ایک غلط کام کرنے کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، بات سمجھ آنے کے باوجود اس کا عمل کرنے کا جی نہیں چاہتا اور اس کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو جو لوگ اس طرح سے بد عملی کے اوپر تو پکے ہو جائیں اور نیک بات کے پتہ ہونے کے باوجود نیکی پر نہ آئیں بلکہ دوسروں کو بھی نیکی سے روکنے کا سبب بنے، یہ لوگ ہیں جو طاغوت ہیں۔ کوئی بڑے لیول کا طاغوت ہے، کوئی چھوٹے لیول کا طاغوت ہے، کوئی ظاہری طور پر بھی طاغوت ہے، کوئی باطنی طور پہ چھپا ہوا طاغوت ہے، لیکن کہیں نہ کہیں طاغوت۔ اور کتنے ہی مرد ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے طاغوت ہیں کہ ان کو دین پر عمل نہیں کرنے دیتے اور ان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر دوسروں کے سامنے دکھلاوا دکھانے کے لیے حجاب اور پردہ نہیں کرنے دیتے۔ کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کے لیے طاغوت بنی ہوئی کہ ان کو حلال کمائی کے اوپر نہیں رہنے دیتی۔ ایسے مطالبے اور گھر کا ایسا ماحول بنا دینا کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ حلال کے اوپر اپنے لیے اکتفا اور استغنا محسوس نہیں کرتا اور نتیجتاً وہ بہت زیادہ اور کمانے کے چکر میں حرام کے رستوں پر بھی چلتا۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اللہ نے بتایا تھا تمہاری بعض بیویاں یا زوج، بیوی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، شوہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی بعض شوہر بیویوں کے لیے اور بعض بیویاں شوہروں کے لیے اور بعض اولادیں اپنے ماں باپ کے لیے عدوًا دشمن ہیں، ان کے کرتوت ایسے ہیں۔ تو فاحذرہم، ان سے ڈرو۔ ان سے احذار کا مطلب ہوتا ہے کہ تنبیہ اختیار کرو۔ ڈرنے کا مطلب ایک ہوتا ہے خوف کھانا اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کی شر سے بچنے کے لیے احتیاطی پہلو اختیار کرنا۔ سارا وقت یہ نہیں ہے کہ بس میرے بچے نے کہہ دیا اب میں کیا کروں جی، اب تو مجھے کرنا ہی کرنا، یہ چیز تو پوری کر کے دینی ہی دینی۔ بیوی نے کہہ دیا جی اب تو بس یہ کرنا ہی کرنا ہے، شوہر نے کہہ دیا تو اب تو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ دیکھو اللہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا، اور اس کے لیے بندے کو زندگی میں سٹینڈ لینا پڑتا ہے۔ ہم نے اور کدھر سٹینڈ لینا ہے زندگیوں میں؟ نہ کفر کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، نہ کسی بندوق کے سامنے کھڑا ہونا ہے، نہ کسی توپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ باقی ساری جگہوں میں تو ویسے ہی سرنڈر کیے ہوئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑا ہونا ہے، خاندان والے کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اولاد کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے کسی دفتر میں باس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آس پاس میں ارد گرد کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا، وہ بھی کس چیز کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ چند باتوں کے سامنے۔ اور تو ہمیں کوئی کچھ کیا کہے گا، کوئی پکڑ کے جیل میں تو نہیں ڈالتا آج کل، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو یؤمنون بالجبت والطاغوت، ان کی حرکتیں یہ ہیں کہ یہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں اور ساتھ میں باتوں کو مروڑتے کیسے ہیں؟ کافروں کے پاس یعنی مشرکین مکہ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یعنی تم لوگ جو ہو، ہم تمہیں یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ تم ان ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت والے راستے پر۔ اب گارنٹی کون دے رہا ہے؟ یہود دے کے ان کو رہے، مشرکین مکہ کو، کس کے مقابلے میں؟ اہل ایمان کے مقابلے میں۔ اب خواجے کا گواہ ڈڈو۔ تو بات کیا ہے کہ ہمارے ہاں بھی آج کل یہ، اب ہم ہنستے تو ہیں اس کے اوپر، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بندہ ویسٹ سے آئی ہوئی اور امریکن سرٹیفیکیشن کے اوپر کتنا اتراتا پھرتا ہے کہ جی یار ہماری یہ بات تو فلاں جگہ سے سرٹیفائی ہو گئی، ہماری یہ بات تو فلاں جگہ قبول ہو گئی۔ دیکھو وہ بھی یہی کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو باتیں اللہ اور اللہ کا رسول کہتے ہیں وہ کہیں میں بیان کروں اور یہ کہوں کہ یہ اللہ اور اللہ کا رسول کہتے ہیں، وہاں شرم آ جاتی، وہاں انسان بیک فٹ پر چلا جاتا ہے کہ میں اس بات کو اونرشپ کیسے دے سکتا ہوں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بھی کسی مجلس میں، بھری مجلس میں کر سکتا ہوں، میں بھی معاشرے کے اندر سر اٹھا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کروں گا، امر بالمعروف کروں گا، نہی عن المنکر کروں گا۔ نہیں، وہاں ہم بیک فٹ کے اوپر ہیں کہ جی کچھ نہیں کر سکتے، کیسے لوگوں کے سامنے یہ بات کہیں، سارے برا منائیں گے، مجھے دقیانوس کہیں گے، فلاں کہیں گے۔
ذرا سی کہیں سے کوئی رپورٹ کسی جگہ کسی جریدے میں کسی اخبار میں کسی ویب سائٹ پہ ہم پڑھ لیں، اس کو کوٹ کرتے کرتے ہم نہیں تھکتے، کہ ہماری 100 کارڈ پڑھے لکھے 4 لوگوں کی آپ مجلس میں بیٹھ جائیں، کوئی ایک فلسفی کا نام لے گا، کوئی دوسرے کا لے گا، کوئی تیسرے کا لے گا، اور بڑی بڑی کتابوں کے نام لے کر ایک دوسرے کو کوٹ کریں گے کہ فلاں نے بھی یہ کہا اور فلاں نے بھی یہ کہا ہے، اور کہیں پر یہ بات نہیں ہوگی کہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں یہ فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے یہ بات فرمایا تھا۔ میں ایک مجلس میں بیٹھا، وہاں بڑی لمبی چوڑی باتیں ہو رہی اور اسی طرح کی باتیں ہو رہی، میں ان کو کہنے لگا، میں نے کہا یار یہ جو بات آج آپ کوٹ کر رہے ہو، اللہ کے رسول نے تو یہ پہلے بیان فرمائی، ایک بات ہوئی، دوسری بات ہوئی، میں نے پھر حدیث بیان کی، تیسری بیان ہوئی، میں نے پھر حدیث بیان کی، چوتھی بات ہوئی، میں نے پھر حدیث بیان کی۔ کہنے لگے اے ساری گلاں دین جو ہے نا؟ میں کہا جی بالکل ہیں، آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ دین میں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں اور نہ ہم پڑھنا چاہتے۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا، صرف بات یہ ہے کہ ہمیں اس پر یقین ہو اور ہم اس کے اوپر راسخ ہوں۔ لیکن اگر بندہ خود تھڑکا ہوا ہو، جس طرح مشرکین مکہ تھڑکے ہوئے تھے، حالانکہ بیت اللہ کے متولی تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، کعبۃ اللہ کے اندر اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن چونکہ تھڑکے ہوئے تھے نا، بتوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو ان کو گارنٹیاں کن کی اچھی لگ رہی تھی؟ یہود کی۔ اور جن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی، جن کو صادق اور امین کہتے تھے، جن کے متعلق یقین تھا کہ یہ سب سے اچھے نسب کے ہیں ہم میں سے، اور جن کے متعلق گارنٹی دے رہے تھے کہ اگر آپ نے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے، ہاں ہم مانیں گے کیونکہ ہم نے آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اور بات سمجھ نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے؟ تھڑکے ہوئے۔ تو جب بندہ خود تھڑکا ہوا ہو نا، پھر اس کو گھٹیا باتیں ہی سمجھ آتی، پھر اس کو صحیح بات اچھے بندے کی طرف سے آئی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، جو تھڑکانے والے ہیں ان پر بھی، جو تھڑکے ہوئے ہیں ان کے کہنے پر ان کے اوپر بھی۔ اور ومن یلعن اللہ، جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، پھر کوئی اور اس کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ جس پر اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑ جائے، اس کو کون آ کر اس پھٹکار سے بچائے؟ اس کو کون آ کر پھر بچائے کہ جی نہیں یہ خیر پر رہے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت اور پھٹکار سے بچنے کے جو رستے ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، لعنت بہت سخت چیز ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے لعان بنا کر نہیں بھیجا، لانتے بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی یہ تربیت کرتے تھے کہ جا بجا لانتے نہ بھیجا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کیا اور ان کو کچھ وجوہات بتائیں کہ جن کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جاؤ، اور ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تم کثرت کے ساتھ لانتے کرتی ہو، اس لیے کہ لعنت کا معاملہ یہ ہے کہ جس چیز پر کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس کا مستحق نہیں تو وہ واپس آتی ہے اور جو بھیجنے والا ہے اس کے اوپر آ کر چسپاں ہو جاتی۔ اور کیا ہے لعنت؟ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری کی بد دعا، ہمیشہ کے لیے دوری، اور یہ بہت سخت بات۔ تو اس لیے وہ کرتوت جن پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، انسان کو ان سے بہت بچنا چاہیے، اور ان میں سے سب سے برا کرتوت کون سا ہے؟ شرک، اور پھر جو عام ہے بہت زیادہ، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بول، قرآن میں اللہ نے جھوٹوں پر لعنت کی، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، کیا کریں؟ ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے، ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے۔ ہم اپنے اپنے سودے بیچنے کے لیے، اپنی اپنی جھوٹی انائیں قائم رکھنے کے لیے، اور اپنی اپنی جھوٹی شخصیات کے جو بھنور ہیں ان کو سیدھے رکھنے کے لیے جا بجا جھوٹ بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ پکڑا نہیں جائے گا۔ دنیا میں کوئی نہیں پکڑ سکے گا، اللہ رب العزت کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جن چیزوں پر لعنت ثبت ہو جاتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، والعیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔